وہ نے اس گھر کی کیا کی ہے؟ سلام کی چاہیے۔ تو جب خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں وہاں پر لکھا ہے کہ تم جس پر سلامتی بھیجتے ہو اگر تو وہ آپ کی سلامتی قبول کرتا ہے تو وہ اس کی سلامتی آپ کی سلامتی اس پر ٹھہر جاتی ہے، اگر نہیں قبول کرتا وہ سلامتی آپ کے اوپر واپس آتی ہے۔ تو ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ جب ہم نے سب کے لیے دعا کی ہے، اس گھرانے کے لیے دعا کی ہے، سلامتی کی دعا کی ہے، تو ضرور خدا نے ان کو سلامت رکھا، انہیں صحت دی، تندرستی دی۔ اور جب ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں اس نے کہا کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اور سب سے زیادہ عزت جو ہے خدا نے اپنے کلام کو دی ہے۔ ہم جتنی بھی اس روح زمین پر چیزیں دیکھتے ہیں، جو بھی حیوانات ہیں، نباتات ہیں، زمین پر پرند چرند جو بھی اس زمین پر تخلیق کیا گیا ہے وہ کلام کے سبب سے کیا گیا ہے۔ کس کے سبب سے؟ کلام کے سبب سے۔ خدا نے کلام کیا اور ساری چیزیں وجود میں آئیں، تو سب سے زیادہ عزت خدا نے اپنے کلام کو دی ہے۔ ہاللیلویا۔ تو آج ہم خداوند کے زندہ بخش کلام میں سے دیکھیں گے افسیو پالوس رسول کا خط، افسیو اس کے نام اور اس کے 6 باب اور اس کی 2 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ جیسس ہاللیلویا۔ افسیوں کے نام، پالوس رسول کا خط، اس کا 6 باب اور اس کا پہلی آیت سے لے کر ہم 4 آیت تک مطالعہ کریں گے۔ جس کے پاس بائبل ہے وہ نکال سکتے ہیں۔ یہ خدا کا بندہ پالوس جو ہے وہ افسس کی کلیسیا کو خط لکھتا ہے، وہاں پر والدین کو یہ تربیت کرتا ہے، اور والدین کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے کچھ نصیحت کی باتیں کرتا ہے۔ وہاں پر پالوس رسول لکھتا ہے، افسس کی کلیسیا کو لکھتا ہے، اس کا 6 باب اور اس کی 2 آیت، پہلی آیت سے لے کر 4 آیت تک ہم مطالعہ کریں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے۔ اپنے ماں باپ کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے، جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ اور اے اولاد والو، یہ والدین کے لیے خدا کا بندہ پالوس اس بات کو لکھتا ہے، کہتا ہے اے اولاد والو تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو۔ کیا کرو؟ پرورش کرو۔ تربیت دے کر پرورش کرو، خدا سے لے کر۔ خدا کے کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ بولے آمین 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 آمین۔ جب ہم آمین کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا ہی ہو۔ کیا مطلب ہے؟ ایسا ہی ہو۔ جب ہم خدا کے کلام میں سے پڑھ رہے تھے کہ خدا کا بندہ پالوس افسس کی کلیسیا کو وہاں پر جو بچے ہیں، جو والدین ہیں، ان کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کلام کرتا ہے اور کہتا ہے اے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کی عزت کرو۔ یہ خدا کا بندہ پالوس رسول ان بچوں کو خدا کے کلام کے وسیلہ سے سمجھا رہا ہے، ان کو تربیت کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے بچوں ماں باپ کی کیا کرو؟ عزت کرو۔ ماں باپ کی کیا کرو؟ عزت کرو۔ یہاں پر خدا کا بندہ پالوس رسول اس بات پر زور دے رہا ہے، بچوں کو کہہ رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کی کیا کرو؟ عزت کرو۔ اور اس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، جب ماں باپ کی عزت اولاد کرتی ہے، بچے اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ خدا کے بندہ نے وعدہ بھی لکھا ہے کہ جو بچے اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، ان کی فرما برداری کرتے ہیں، ان کی وفاداری میں رہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرو۔ اور اس کے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے خدا نے، جب ہم اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ایک وعدہ کیا گیا ہے۔ تو وہ وعدہ کیا ہے؟ لکھا ہے یہ پہلا حکم ہے، یہ پہلا حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کی کیا کرو؟ عزت کرو۔ یہ بچوں سے خدا کا بندہ پالوس رسول جو ہے وہ کلام کر رہا ہے، ان کو تربیت کر رہا ہے، ان کو نصیحت کر رہا ہے۔ تو یہاں پر کہتا ہے یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر دراز ہو۔ یہ خدا نے بچوں کے ساتھ
نصیحت کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے، یہ ایک عہد باندھا ہے کہ جب آپ اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہو، بچوں سے کہہ رہا ہے کہ جب اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہو تمہیں لمبی عمر ملے گی اور تمہارا بھلا ہوگا۔ جس بچے کے اوپر ماں باپ کا سایہ ہوتا ہے، جس کے بچے کے پیچھے ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں، وہ کبھی بھی زندگی میں کسی جگہ پر شرمندہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے ماں باپ اسے سپورٹ کرتے ہیں۔ میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں، بہت سارے بچے ایسے دیکھے ہیں کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں وہ بلندیوں تک جاتے ہیں، اور جن کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں نہیں ہوتی، ماں باپ کی سپورٹ نہیں ہوتی، وہ بچے ہمیشہ نیچے ہی جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نیچے جاتے ہیں۔ وہ نہ تو کچھ کر سکتے ہیں اور نہ دوسرے کو کرنے دیتے ہیں، کیونکہ ان کے مائنڈ جو ہے وہ نیگیٹو ہو جاتے ہیں، غلط ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر خدا کا بندہ پالوس رسول کلام کے وسیلہ سے سمجھا رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کی کیا کرو؟ عزت کرو۔ یہ بچوں سے کلام ہو رہا ہے۔ کن سے کلام ہو رہا ہے؟ بچوں سے کلام ہو رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اور اس کے ساتھ وعدہ کیا گیا کہ تم لمبی عمر پاؤ۔ جو بچے اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، بچوں کے لیے ماں باپ دعا گو رہتا ہے، وہ تمام حادثات سے بچتے ہیں، کیونکہ جب ماں باپ دعا کرتے ہیں، جب ماں باپ دعا دیتے ہیں بچوں کو، تو ان کی عمر کیا ہوتی ہے؟ دراز ہوتی ہے، عمر لمبی ہوتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہاں پر خدا کا بندہ پالوس رسول اس بات کو واضح کرتا ہے، واضح سمجھا رہا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں جو باتیں لکھی ہیں وہ ہوتا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گی لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ تو جو بات خدا کے کلام میں لکھ دی گئی ہے، جو قلم بند ہو گئی ہے، جب ہم فرما برداری کرتے ہیں تو ہماری عمر دراز ہوتی ہے۔ ماں باپ کی جب عزت کرتے ہیں تو یہ ساری جو خدا نے یہاں پر چیزیں لکھی ہیں، بھلا ہوگا تیری عمر دراز ہوگی زمین پر، اور جب آپ اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے تو خدا کے لوگ اور جو عام لوگ بھی ہوں گے وہ آپ کی بھی عزت کریں، کیونکہ آپ اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے اور خدا آپ کو لوگوں سے آپ کی عزت کروائے گا۔ ہاللیلویہ۔ جب ہم نیچے 4 آیت کو پڑھتے ہیں، وہاں پر لکھا ہے اے اولاد والو، یہ ماں باپ کے لیے کیا؟ اے اولاد والو۔ یہاں پر خدا کا بندہ پالوس رسول جو ہے ان والدین سے مخاطب ہے، ان ماں باپ سے مخاطب ہے جو بچوں کی تربیت کرتے ہیں، جو بچوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ وہ نصیحت کر رہا کہتا ہے تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ بلکہ خدا کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر اس کی پرورش کرو۔ یہاں پر خدا کا بندہ پالوس رسول جو ہے والدین سے کلام کر رہا ہے، والدین سے مخاطب ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے فرزندوں کو گویا اپنے بچوں کو غصہ نہ دلاؤ، کیونکہ جب ماں باپ کے وسیلہ سے، ان کے سبب سے بچے ٹھوکر کھاتے ہیں تو وہ اکثر غصے میں آ کر غلط کام کرتے ہیں، غلط حرکتیں کرتے ہیں، غلط کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر پالوس رسول اس بات کی منادی کرتا ہے، وہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اپنے بچوں کی، اپنے فرزندوں کی جو ہے وہ کیا کرو، انہیں غصہ نہ دلاؤ، اور ان کی اگر تم تربیت کرتے ہو، ان کی نصیحت کرتے ہو تو خدا کے کلام کے وسیلہ سے کرو۔ کیا کرو؟ کلام کے وسیلہ سے کرو۔ جب ہم بائبل مقدس میں دیتے ہیں موسیٰ کی، خود اس کے ماں نے اس کی پرورش کی، جب اسے دودھ پلاتی، حالانکہ وہ یہ بہت لمبی سٹوری ہے لیکن میں آپ کو شارٹ بتاتا ہوں کہ جب وہ سمندر میں بہایا گیا اور وہاں پر بادشاہ کے محل میں جاتا ہے، وہاں پر دائی جو ہوتی ہے اس کی ماں کو لے آتی ہے، جو بادشاہ کی بیٹی ہوتی ہے، کہتی ہے کہ اس کی کوئی دائی اس کے لیے لے کے آ جو اس کو کیا کرے، دودھ پلائے۔ تو وہ اس کی جو دائی ہوتی ہے، عورت اس گھر میں کام کرتی ہے بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ، وہ اسی کی ماں کو ہی لے آتی ہے۔ تو وہ کیا کہتی ہے، اس کی ماں کو لے کے آتی ہے تو وہ موسیٰ کو جو ہے اس کی گود میں رکھتے ہیں، تو جب وہ سائڈ پہ ہو جاتی ہے وہ اپنا دودھ پلاتی ہے، تو جیسے وہ دودھ پلاتی ہے اس کے کانوں میں کلام سناتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ کلام سناتی ہے۔ ہم غلامی میں ہیں، ہم مشکل وقت میں ہیں، تو ان کا غلام نہیں ہے، تو آزاد ہے۔ وہ اس کی پرورش کر رہی ہے، اچھی پرورش کر رہی ہے، خدا سے کلام لیتی ہے اور پھر وہ بات کرتی ہے۔ یہاں پر بھی ایسی کچھ بات ہے، خدا کا بندہ کہتا ہے خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر اس کی پرورش کرو، اور جو ماں باپ خدا کے کلام کے وسیلہ سے اس کی پرورش کرتے ہیں، بچوں کی گروتھ کرتے ہیں، تو وہ ہمیشہ
بچے جو ہیں تابعہ دار رہتے ہیں۔ تو خدا کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے کہ تم اپنی سمجھ سے نہیں بلکہ خدا سے سمجھ لے کر اپنے بچوں کی کیا کرو؟ پرورش کرو، ان کی گروتھ میں ان کی مدد کرو، تاکہ جیسے جیسے وہ قد و قدامت میں بڑھے ویسے ویسے خدا کے جلال میں بڑھتا جائے۔ تو اس طرح سے خدا کا بندہ پالوس رسول افسس کی کلیسیا کو وہاں پر جو ماں باپ ہیں، وہاں پر جو بچے ہیں، ان سے کلام کرتا ہے۔ کلام کے وسیلہ سے خدا کا بندہ ان کو سمجھا رہا ہے کہ بچوں نے کیسے عمر کی درازی پانی ہے، اور ماں باپ کو نصیحت کر رہا ہے کہ کیسے آپ نے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ تو جب آپ خدا کے کلام کے سبب سے، ان کے کلام کے وسیلہ سے بچوں کی تربیت کرو گے تو بچہ کبھی بھی آپ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ ہاللیلویا۔ جب آپ کلام کے وسیلہ سے جب دیکھیں آپ اپنی مرضی سے کریں گے پھر بچے بھی ویسے ہوں گے اور آپ کی عزت بھی وہ نہیں کریں گے۔ جب ہم خدا کے کلام میں سے بچوں کی پرورش کریں گے، ان کو تعلیم دیں گے، ان کو پڑھائیں گے، ان کو اپنے مذہب کے بارے میں بتائیں گے تو وہ ویسا ہی بڑا ہو کے گروتھ کرے گا اور آپ کی عزت کرے گا۔ کیونکہ آپ بائبل مقدس میں جب اسے پڑھائیں گے اپنے ماں باپ کی کیا کر؟ عزت کر۔ کیونکہ جب ہم خدا کے کلام میں سے 10 حکموں کا مطالعہ کرتے ہیں، وہاں پر ایک حکم ایسا ہے جس میں لکھا ہے کہ اپنے ماں باپ کی کیا کر؟ عزت کر۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہم اپنے بچوں کو دیں گے، ان کو اچھی تربیت دیں گے، ان کو نصیحت کریں گے تو یہ کلام کے وسیلہ سے اور کلام کے مطابق ہم اپنے بچے کی کیا کریں؟ تربیت کریں، اس کی پرورش کریں۔ ہاللیلویا۔ تو آج سے ہم نے یہ کرنا ضروری ہے کہ ہم کلام کے مطابق اپنے بچے کی پرورش کریں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے۔ آئے اپنی آنکھوں کو بند کر کے سروں کو جھکاتے ہیں، خدا کے حضور آتے ہیں، خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کلام کے لیے، ساری کی گئی پرستش کے لیے، عبادت کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آسمانی باپ خدا تیرے حضور آتے ہیں، تجھے مبارک کہتے ہیں خدا، تو جو قادر مطلق خدا ہے۔ خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس کلام کے لیے، کلام کے حصہ میں آپ نے بڑی مدد کی، سمجھایا بیرو خدا کہ بیرو خدا ہم کس طرح اپنے بچوں کی پرورش کریں، اور بچوں کو سمجھایا کہ تم کس طرح اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں۔ اے خدا ہم تیرے کلام کو سن کر اس پر ایمان لانے والے ہوں بیرو خدا۔ اے باپ تیری بیٹی جانوں کے لیے، ان بیٹے بیٹیوں کے لیے تیری برکت، تیری بلیسنگ کو مانگتا ہوں خدا۔ یہ کلام ان کے دلوں کی تختیوں پر بند کر دیا جائے خدا۔ اے بیرو خدا ہم تیری منت کرتے ہیں یہ کلام ہمیشہ ان کا پیچھا کرے خدا۔ اے باپ تیری منت کرتے ہیں، اے باپ ان سبوں کو سنبھال۔ ہم جب جدا جدا ہونے کو ہیں تو بیرو خدا ہم تیرا روح کچھ ہمیں سنبھالنے والا ہو۔ اے جلال سے بیرو خدا ہم اس سارے بیرو خدا ہم پروگرام کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں جو تو نے اپنے بچوں کو بیرو خدا ہم وسائل مہیا کیے خدا، تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تجھے مبارک کہتے ہیں، ساری کی گئی عبادت کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، کلام کے حصہ کے لیے، پرستش کے لیے خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ مانگتے اور چاہتے ہیں یسوع مسیح ناصری کے نام میں۔ آئے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتے وہی دعا پڑھتے جس طرح ہمارے خدا یسوع مسیح نے ہمیں کہنا سکھایا۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس ہم نے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض معاف کر، ہمیں آزمائش میں لا اور کہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ ہی تیرے ہیں، آمین۔ سو آپ ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، خدا روح القدس کی گہری رفاقت اور شراکت حاضر جماعت کے ساتھ، اس گھرانہ کے ساتھ، جرار کیمپ کے ساتھ، اور تمام خدا کے خادموں کے ساتھ، اور قوم بنی اسرائیل کے ساتھ ابدل آباد تک ہوتی رہے۔ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ عبادت ہو چکی، آپ سب خدا ان کی سلامتی میں رہیں۔